السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کل ہی پڑھ رہے تھے ہم، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اسکول اینڈ ایجوکیشن ٹوڈے۔ اسکول اینڈ ایجوکیشن ٹوڈے جو ہم آپ کو ٹیبل جو پیج نمبر جو آپ کا ایس ایس ٹی کلاس 7 کا 62 پیج نمبر ہے بچوں، اس میں ٹیبل دیا گیا ہے ایوریج اینول ڈراپ آؤٹ ریٹ ان اسکول ایجوکیشن 2014 اینڈ 15 ان پرسنٹیج۔ تو اس میں کیا دکھ رہا ہے؟ ہمیں یہ دکھ رہا ہے، اس سے پرابیبلی ہم نوٹس یہ کریں کہ اس ٹیبل میں جو شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب گرلز ہیں، یعنی شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب لڑکیاں جو ہے وہ اسکول بالکل ہی جاتی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی جاتی بھی ہیں تو روز روز جاتی نہیں ہیں، بلکہ ان کا کم اسکول آنا جانا ہے۔ ساری گرلز جو لڑکیاں جو ہے، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے دلت سے یا آدی واسی سے ہیں۔ یہ لڑکیاں جو ہے یا تو وہ دلت لڑکیاں ہیں یا آدی واسی سے۔ دلت ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہندوستان میں بالکل ان کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے، وہ سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہندوستان میں مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح آدی واسیز ہے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں وہ بالکل ان کا اسکول میں دھیان من لگتا ہی نہیں ہے، اسکول آنا جانا بالکل کم ہوتا ہے ان کا، جو دلت اور آدی واسیز ہے، کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے وہ اسکول کم جاتے ہیں یا بالکل جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو 2011 میں جو سینسس ہوئی تھی، مردم شماری ہوئی تھی، اس میں اتنا ہی نہیں ہے، یعنی آدی واسیز یا دلت سے نہیں ہے، بلکہ مسلمز یعنی جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ بھی اسکول بالکل کم جاتے ہیں، لیس لائکلی، کبھی کبھی اسکول جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں اسکول جاتے ہیں۔ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب لڑکیاں جو ہے وہ پرائمری اسکول یعنی پرائمری جو ہے 5th تک بھی کمپلیٹ اسکول کرتی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ while a Muslim girl is like to stay in school for around 3 years۔ جو مسلم لڑکیاں جو ہے جو مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 3 سال تک یا 4 سال تک اسکول میں رہتی ہیں، اس کے علاوہ اسکول میں وہ ٹکتی نہیں ہیں، اسکول میں رہتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی ان کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں، وہ بالکل اس بارے میں اویئر نہیں ہیں کہ پڑھائی کا جو ہے جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اور ان کی جو پاورٹی ہے، غریبی ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ بستیوں میں جو اسکول ہے وہ اتنے اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ گرلز فرام ادر کمیونٹیز اسپینڈ اراؤنڈ 4 years۔ یعنی مسلمان لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کم سے کم 3 سال تک ہی رہتی ہیں اسکول میں، اور جو دوسرے گروپس کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4 سال تک اسکول میں رہتی ہیں، یعنی پرائمری بھی کمپلیٹ نہیں کرتی ہیں، 5th تک وہ کمپلیٹ بھی نہیں کرتی ہیں، اس سے پہلے ہی وہ اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے وجوہات ہیں۔ دلت، آدی واسی اور مسلم کمیونٹی جو ہے یہ اسکول کیوں چھوڑتے ہیں، اسکول سے کیوں بھاگ جاتے ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ بہت سارے جو ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے پارٹس ہیں، یعنی ہندوستان کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جو زیادہ تر، جس میں اسپیشلی میں گاؤں یعنی دیہاتی علاقے ہیں، وہ ایک ریزن ہے کہ گاؤں میں زیادہ دیکھا گیا ہے یہ معاملہ، یہ پریشانی جو ہے، بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ دوسرا غریبی کی وجہ سے بھی ہے، یعنی پور ایریاز، یعنی یہ پرابلم جہاں دیکھی گئی ہے، ایک تو رورل ایریاز میں اور دوسرا پور ایریاز میں، یعنی دیہاتی علاقوں میں یہ دیکھی گئی یہ پرابلم، اور جو علاقے غریب علاقے ہیں جہاں لوگ بالکل غریب ہیں، تو وہاں یہ پریشانی ہے کہ بچے 5th تک بھی اپنا اسکول کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں، اس سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اسکول جو ہوتے ہیں وہ پراپر اسکولز یعنی اچھے اسکول ہوتے نہیں ہیں، اسکولوں میں اچھا انتظام نہیں ہوتا ہے، اچھے صاف ستھرے اسکول نہیں ہیں، بلڈنگ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک ریزن ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ ریگولر بیسس پر اسکول آتے ہی نہیں ہیں، وہ اسکول میں روز روز پڑھاتے نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار اسکول آتے ہیں۔ تو دوسرا اور ایک ریزن بھی ہے کہ اسکول جو ہے وہ بستیوں کے نزدیک نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کے نزدیک اسکولز اویلیبل نہیں ہیں، اسکولز دور دور ہوتے ہیں، اسکول دور جانا ہوتا ہے بچوں کو، تو اس کی وجہ سے ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے، تو ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہوتا نہیں ہے، لائک بسز ہونی چاہیے تھی، وینز ہونی چاہیے تھی، تو وہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ غریب ہیں، تو وہ غریب لوگ ہیں، تو غریب لوگ یہ ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بچے جو پیدل جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں، چلتے چلتے اسکول جاتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔
तो दूसरा ये कि पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, पेरेंट्स भी लड़कियों को चाहते ही नहीं है। जो हम परसों भी पढ़ रहे थे कि लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में क्या सोच है कि वो लड़कियों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। जो पेरेंट्स हैं वो चाहते ही नहीं कि उनकी लड़कियां स्कूल जाएं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, पुअर होती हैं, गरीब होती हैं, उनके पास इतना नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशन का जो कॉस्ट है, एजुकेशन के लिए पैसे भी होने चाहिए, फ़ी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म के लिए फ़ी होनी चाहिए, खाना पीना सही होना चाहिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक वजह है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो बॉयज़ जो होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में एंड इन कंपैरिजन टू गर्ल्स लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। लड़कों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, लड़कियों को घरों में ही रखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी स्कूल छोड़ देते हैं, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बाय द टीचर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्लासमेट्स की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्योंकि दलित होते हैं, गरीब होते हैं, इनके स्कूल में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको चिढ़ाते हैं, उनको बार बार परेशान करते हैं। बहुत सारे ऐसे उस्ताद भी हैं, बदकिस्मती से ऐसे हमारे उस्ताद भी कुछ ऐसे हैं जो इन बच्चों के साथ सही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छा तौर तरीका उन बच्चों के साथ नहीं है, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, या कहीं कहीं जो ये निचले जो तबके हैं उनके साथ सही ये उनका व्यवहार नहीं है, उनका असर रसूख, उनका तरीका सही ठीक नहीं है उन बच्चों के साथ। तो ये भी एक रीज़न होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, तो वो तंग आके स्कूल छोड़ देते हैं। उसमें हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि वो पहले भी हमने पढ़ा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो एक दलित बॉय था, तो वो पिछले बार पहले ही हमने सबक में पढ़ा होगा। बच्चों अगर आप रिकॉल करेंगे, रिमाइंड करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि वो भी एक दलित ही था, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और औरतें और लड़कियां जो है आजकल की दुनिया में इनको अब राइट मिला है, उनको हुकूक मिले हैं कि वो पढ़ सकते हैं, दे कैन स्टडी, और स्कूल भी जा सकते हैं, लेकिन स्टडी एंड गो टू स्कूल अब उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। कि उसमें और भी कुछ स्फीयर्स हैं, लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, वाई द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड। ये बच्चों कल का टॉपिक है, इसको आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।